پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا. جو مطالبات عمران خان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں کیے گئے ہیں ان کو غیر آئینی انہوں نے قرار دیا. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اس پر بھارت خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی. اس بات کا جواب پنجاب حکومت کو دینا چاہیے. اور اس پر پوری جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آئی کہ کتنی گولیاں لگی ہیں, کہ کتنا زخمی ہوئے ہیں عمران خان صاحب. کیونکہ جو رپورٹ ابھی تک عمران خان صاحب کی شوکت خانم سے سامنے آئی ہے اس کے بارے میں اس کو پی ایم ایل این مسترد کر چکی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کل ہی کہہ چکے ہیں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو 4 گولیاں نہیں لگی ہیں. تو آج شہباز شریف صاحب نے بھی اس پر پریس کانفرنس کی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا ملک بھر میں ایک احتجاج ہوا ہے. مختلف جگہوں پر شاہراہیں بند کی گئی ہیں, ٹریفک کو روک دیا گیا, موٹر ویز کو بند کر دیا گیا. تو آج جو پاکستان تحریک انصاف نے کال دی تھی احتجاج کی, وہ احتجاج کی کال تھی یا ملک کو یا سڑکوں کو بند کرنے کی کال تھی؟ کیا جو کارکنان کر رہے ہیں یہی کال قیادت کی طرف سے دی گئی ہے, موٹر ویز کو بند کرنا, راستوں کو بند کرنا, ٹائرز کو نظر آتش کر کے؟ اور دوسرا جو ایف آئی آر کا نہ کٹنا ہے, اس پر آج ہمارے سامنے یہ خبر آئی ہے کہ آئی جی پنجاب کو ہٹایا جا رہا ہے. اور اس معاملے پر جو ہے وہ پنجاب حکومت اور عمران خان صاحب کا اتفاق ہو گیا ہے کہ فیصل شاہکار صاحب کو ہٹایا جائے, کیونکہ انہوں نے حکومت کی بات نہیں مانی ایف آئی آر کٹنے کے حوالے سے. تو کئی چیزیں ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ مؤخر ہوا ہے اس کے کیا اثرات ان کی اپنی تحریک پر مرتب ہوں گے اور معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے. میرے ساتھ پروگرام میں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ سینیٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اور عامر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ, خوش آمدید. سب سے پہلے حسان خاور صاحب, یہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایف آئی آر نہیں کٹی تو اس کی جواب دے تو پنجاب حکومت ہے. یہ ڈیڈ لاک ہو گیا ایف آئی آر کٹنے کے معاملے پر. اور شہباز شریف صاحب نے تو آج خود عمران خان صاحب کے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے ہی کئی عمران خان کے کلپ بھی چلائے ہیں ماضی کے, جس میں ان کے متضاد بیانات سامنے آتے رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ اس پریس کانفرنس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, اور دوسرا ایف آئی آر نہ کٹنے کا جو معاملہ ہے اس کا حل کیا نکل رہا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اس کی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اس کے اندر جو بھی الزامات ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں. جو لوگ اکیوز ان کا نام آتا ہے اس کے بعد اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں. اب جو ڈیلے پولیس کی طرف سے آ رہا ہے اس پہ ہم ظاہر ہے ان سے بات بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بہت جلد ایف آئی آر درج ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تاخیر ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تاخیر کے ذمہ دار کون ہے. آپ مصر ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کرانا چاہتے ہیں ان کے نام شامل کر کے ہی ایف آئی آر کرائی جائے گی, آپ اس پر قائم ہیں یا مصر ہیں اس پر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کرنا ہے کہ کس کا نام آئے گا یا کس کا نہیں آئے گا, یہ میرے مصر ہونے سے یا آپ کی رائے یا میری رائے اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. اور اگر وہ شخص جس میں حملہ ہوا ہے اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا قائد ہے, عمران خان بتا رہی ہے کہ میرا شک 3 لوگوں پہ ہے, تو ان 3 کا نام ایف آئی آر میں ہونا چاہیے. لیکن شک کی کوئی بنیاد بھی ہونی چاہیے نا سر. شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں میرے خلاف ایک ثبوت آپ لے آئیں میں خود سیٹ چھوڑ دوں گا اور مجھے اس پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر, یہ انہوں نے خود آفر کی ہے. تو بنیاد تو ہونی چاہیے نا. آپ جس کے چاہیں, آپ بتاؤ آپ کے ذہن میں کوئی اور نام آ جاتے تو آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کرا دیں. تو کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ شہباز شریف ملوث ہیں اس واقعے میں؟ نہیں, میں آپ کو بات بتاؤں, 2-3 باتیں ذرا سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کا نام آ بھی جائے گا, وہ تو کہتے تھے کہ میرے پہ کرپشن ثابت ہو جائے تو میں یہ کروں گا, فلانا ہو گیا تو یہ کروں گا. یہ باتیں تو قوم نے بڑی سن لی ہیں, ان کو چھوڑیں. یہ سارے سیاسی دعوے ہوتے ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی جو ضمنی تفتیش ہے پھر وہ ہوتی ہے, پھر چلان جمع ہوتا ہے, پھر کورٹ میں جاتا ہے, وہاں پہ ایویڈنس دیتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے. اگر یہ فیصلہ پولیس نے ہی کرنا ہے یا یہ فیصلہ پورے ملک نے پہلے کرنا ہے ایف آئی آر پہ, تو مطلب میری تو خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح سے ایف آئی آر کے اوپر ڈیو ڈیلیجنس ہوتی تو پھر اس ملک میں شاید غلطی کچھ نہ ہوتا. بہرحال یہ جس پہ بھی اٹیک ہوا یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے. وہ جن کو نامزد کر ہے وہ اپنے ثبوت دے رہے ہیں, وہ جو بھی چیزیں وہ پولیس کے آگے رکھیں گے, اس کے بعد وہ کورٹ میں جائیں گے, اس پہ فیصلہ ہوگا. اور ایف آئی آر کا مطلب کسی کو سزا ملنا نہیں ہوتا. ایف آئی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نامزد لوگ ہیں ان کے اوپر تحقیق ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، چلیں اس پر سینیٹر عفنان اللہ صاحب سے جواب لیتے ہیں. عفنان اللہ صاحب، یہ اگر ایف آئی آر شہباز شریف صاحب کے خلاف یا رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ہوتی ہے تو اس میں وہ مجرم ثابت نہیں ہو جائیں گے؟ اس سے یہ صرف ان کا شک ہے کہ ان لوگوں کو، یہ میرے ملزم ہیں، ان کو شامل تفتیش کیا جائے، تو اس پر اعتراض کیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ شک بھی کرتے ہیں کسی کے اوپر تو اس کا کوئی مطلب کہ کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے نا. اگر ہم خالی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر کیسز بنائیں گے تو جو ایکچوئل کیس ہے حملے کا وہ بھی خراب ہو جائے گا. وہاں سے جو ہے ایک جو حملہ آور ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے، اس کا اقبالی بیان آ چکا ہے، اس کا فون قبضے میں ہے، اس کی جس موٹر سائیکل پہ وہ وہاں پہنچا تھا وہ جو ہے مل گئی ہے، اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ چیک ہو گئی ہیں. پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، جو انٹیریئر منسٹر ہے پنجاب گورنمنٹ کا وہ پی ٹی آئی کا ہے، جو پولیس والے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ اس کو نامینیٹ کریں، آپ ساتھ اپنا شک کسی پہ شاید وہ بھی کر دیں، لیکن آپ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی انفارمیشن کے، آپ کو کسی نے ہیر سے بتا دیا کہ یہ فلانے انوالو ہوں گے، یا سیاسی طور پہ اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے سٹیپ ڈاؤن کریں. بھئی آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ اگلوں کو سٹیپ ڈاؤن، مطلب یہ پھر وہی والی بات ہے نا کہ آپ بنیادی طور پہ ہر چیز کو اگر سیاست میں لے کے آئیں گے تو جو ایکچوئل میرٹ آف دا کیس ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے. بے شک جو وفاق نے کہا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے، اس کے تھرو اس کی کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن ہو، اور اس کے بعد پھر کوئی ایک جو ہے وہ معاملے کو کسی ایک طرف لے کے جائے، جب بجائے سے کہ آپ اپنے مخالفین، سیاسی مخالفین کے نام ڈال دیں، ظاہر ہے پھر اس کو کوئی بھی سیریسلی نہیں لے گا. اور اگر یہ اچھی خوش قسمتی ہے کہ حملہ آور پکڑا گیا، اس کا اقبالی بیان بھی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، پتہ کرائیں گے کہ کیا ایکچوئل معاملہ ہے، تاکہ اس کی جڑ تک پہنچا جائے. جی بالکل صحیح ہے. لیکن ایک چیز جو ابھی چہمہ گوئیاں چل رہی تھیں عامر رضا صاحب، وہ یہ چل رہی تھیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خود سپورٹ نہیں کر رہے ہیں عمران خان کے اس موقف کو کہ ان 3 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، یا جن کے خلاف عمران خان چاہتے ہیں ان کے خلاف نامزد کر کے ان کو ایف آئی آر ہونی چاہیے. لیکن اب کیا یہ ابہام ختم ہو گیا ہے؟ جب اگر آئی جی پنجاب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹنی ہے اس طرح سے، اور وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ اور عمران خان ایک ہی پیج پر تھے، لیکن اصل میں جو بات نہیں مان رہے تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے؟ بات ایک تو بہت ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پولیس والے جو ہیں اسی حساب سے اپنی آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. میں ذرا ان چیزوں پہ بات نہیں کروں گا. اس پہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا موقف سامنے آ گیا، نون لیگ کا سامنے آ گیا. یہ جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ایف آئی آر کٹی نہیں کٹی، فلاں کا نام نامزد ہوا نہیں ہوا، یہ سارے آپ آگے چل کے جب دیکھیے گا یہ فٹ نوٹ آف ہسٹری ہوں گے. ہمیں پاکستان کی سیاست کے بڑے منظر نامے کو دیکھنا ہے کہ جس میں آج بہت زیادہ ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے. یہ سارے جو ہے نا سمٹمز ہیں ایک بڑے مرض کی علامات ہیں، کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو انویسٹیگیشنز ہیں اس پہ سوالیہ نشان ہے. حکومت کا ایک موقف ہے، صوبائی حکومت کا ایک اور موقف ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس بڑے تضاد کی نشاندہی کرتی ہیں جو پاکستان میں اس وقت پیدا ہوا ہے. اور تضاد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ جو عمران خان مشن لے کے نکلے ہیں کہ جناب وہ اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس کو ایک ان پاپولر گورنمنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ مینیپولیٹ کر کے محلاتی سازشوں کے ذریعے لائی گئی ہے. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقف کے اوپر جو ہے ایک پاکستانیوں کی بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے، غلط یا صحیح، پرسیپشن کی لڑائی کے اندر. پھر اس پرسیپشن لڑائی میں جو بہت بڑا لمحہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے وہ ریاستی ادارے جن کو بالکل متنازع نہیں بننا چاہیے، جن پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، جن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے، ان کو اس پورے معاملے میں گھسیٹ لیا گیا ہے، غلط صحیح جو بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی خطرناک ہیں ہر پاکستانی کے لیے. وہ پی ٹی آئی کے بھی مجھے اندازہ ہے کہ دوستوں کو احساس ہوگا اس بات کا، حکومت کے جو ہیں نون لیگ کے ان کو بھی احساس ہوگا، اور ہمیں اور آپ کو بھی ہے. تو ہمیں اس کرائسس سچویشن کو ریزالو کرنا ہے، اور ریزالو کرنے کے لیے جو ہے جو ایک سیاسی بالغ النظری کی ضرورت ہے، اور جس میں جو کردار ہونا چاہیے ہمارے ریاستی اداروں کا، وہ اس وقت جو ہے اس کی فوری ضرورت نظر آتی ہے. کہ آپ اگر اس لڑائی کو سمجھتے ہیں کہ مزید کھینچیں گے، مزید اس کو ڈریگ آن کریں گے، تو اس کا نقصان جو ہے ریاست پاکستان کو ہو رہا ہے. اس میں پھر آپ کو اس طرح کی بھی خبریں مل رہی ہیں کہ جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، بہت انتہائی شرمناک، انتہائی قابل مذمت، اس طرح کی خبریں. پھر آپ کے سامنے ارشد شریف کا قتل بھی ہوتا ہے. تو لوگوں کے دل
دل بڑے دکھی ہیں, لوگ بڑے پسمردہ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ریاست میں. یہ ہم نے پاکستان کا کیا خواب دیکھا تھا اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے. تو یہ جو ایک ہمارا انحطاط ہے اس کو کیسے روکا جائے, یہ بہت بڑا سوال ہے ہم سب کے لیے. اور اس میں یہ ساری فٹ نوٹ ہیں کہ جی فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں, فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اس کو حل کیسے کیا جائے اور اس کے لیے کون سی جو تنظیم ہے, کون سا ادارہ جو ہے لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ اپنی ذات سے بلند ہو کر سوچے. ہاں وہ اپنی ذات سے بلند ہو کے سوچے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل ایشوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فوٹنگ پہ حل ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل ایشو کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گی. میں اس کو بات بھی نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے, لیکن ایک مسئلہ اور ہے, اور وہ بھی اہم مسئلہ ہے, بنیادی گڑبڑ ہو گئی ہے اس ملک کی سیاست میں. جی حسن جی بالکل ٹھیک ہے. حسان خواجہ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ملزم بدلتے رہتے ہیں. کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام بتا کر ویڈیو باہر ایک رکھوا دی ہوئی ہے باہر کسی ملک میں, اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو تو یہ 4 لوگ ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ جن لوگوں نے مجھ پر یہ والا حملہ کیا ہے یہ 3 لوگ مختلف ہیں ان 4 لوگوں سے. اب یہ حملہ خدا نہ خواستہ اگر کامیاب ہو جاتا تو عمران خان کی وہ ویڈیو ریلیز ہو جاتی جس میں انہوں نے پہلے 4 نام دیے تھے. حقائق جبکہ یہ ہیں کہ اس میں 3 لوگ کوئی اور ملوث ہیں عمران خان صاحب کے بقول. تو یہ بہت زیادہ ابہام پیدا نہیں ہو گیا کہ ملزم اصل میں کون ہے عمران خان کے؟ دیکھیں بات یہ ہے, انہوں نے تو آپ کو کھل کے یہ بات بتائی ہے کہ وہ 4 لوگ جو تھے جنہوں نے ماسٹر مائنڈ کیا تھا وہ اور نام ہے, اور یہ 3 لوگ جن کے بارے میں انہوں نے اب بتایا ہے یہ اب شامل ہیں اس کے اندر. میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ خدارہ ایک جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ پڑھ لیں, اس کے اندر یہ پڑھ لیں کہ جو بھی جس شخص جو وکٹم ہوتا ہے اس کی کیا رائٹس ہے, قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور پولیس کا اس پہ کیا فرض ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ایف آئی آر درج کرے. اور بائی دا وے قانون کے اندر جو غلط ایف آئی آر درج کراتا ہے وہ بھی جرم ہے, اس کی اپنی سزا ہے. تو یہ اب ہم کیا قانون کو ری رائٹ کرنے لگے ہیں؟ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے, جب اس پہ ایف آئی آر کی باری آئی ہے اس کے ایف آئی آر درج کرانے کی, اب ہم قانون کو سوال کر رہے ہیں کہ قانون کیا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جب قانون آپ بتا رہے ہیں, تو جب قانون پر عمل درآمد اگر آئی جی پولیس نہیں کر رہے ہیں سر, تو آئی جی کے خلاف کیا سزا بنتی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے؟ دیکھیں وہ تو دیکھیں گے, وہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے, جو بھی کریں گے وہ تو کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں نا ذمہ داری کس کی ہے, کہ آئی جی کی ذمہ داری ہے کسی اور کی ذمہ داری ہے. یہ تو ابھی آپ نے ایک نام لیا نا, لیکن کیا باٹل نیک ہے وہ دیکھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے. لیکن انشاءاللہ ایف آئی آر بھی ہوگی, اور ایف آئی آر جو ہے عمران خان صاحب کی تسلی کے مطابق ہوگی, جو کہ ان کا قانونی حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر آپ بات یہ کرتے ہیں کہ جی پہلے عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات نہیں ہوئے, کیا ثبوت دیے گئے اس وقت اس بات کے کہ عمران خان دہشت گرد تھے؟ آپ مجھے بتائیں, کیا اب آج کو پاکستان نیا پاکستان بن گیا؟ لیکن یہ جو عامر ضیاء صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہے. ہم نے پاکستان کو مستحکم بنانا ہے, ہم نے چیزوں کو ایسی طرف لے کے چلنا ہے کہ چیزیں اچھی طرح چلیں. میرا بھی ملک ہے, آپ کا بھی ملک ہے, ہم سب کا ملک ہے. سب سے پہلے تو پاکستان ہے, لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے ملک میں امپارشیلٹی آئے, جسٹس آئے, لوگوں کو انصاف ملے. اور اگر شہباز شریف کا نام نہیں ہوتا تو ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو, بالکل ہو, اس کے اندر وہ اپنا بیان دیں, آپ ثبوت دیں, قانون فیصلہ کر لیں. اس میں کون سی کوئی ایسی مشکل بات ہے؟ ٹھیک, بالکل صحیح ہے. لیکن ایک چیز مجھے اور بتا دیجئے ذرا, میں تاکہ اسی سوال کو لے کے پھر آگے چلوں. حسان خواجہ صاحب, کہ آج جو آپ نے احتجاج کی کال دی, یہ کیا احتجاج کی کال تھی جیسے پہلے ہوتے ہیں, یا یہ مختلف احتجاج کی کال تھی؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں شاہراہیں بند ہو رہی ہیں, موٹر ویز بند ہو رہی ہیں. اب جب جانتے ہیں کہ جب سڑکیں بند کر کے موٹر ویز کو بند کیا جاتا ہے تو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں, اور اس میں مسافر بیچارے پریشان ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. اس میں خواتین ہوتی ہیں, اس میں بچے ہوتے ہیں. تو یہ کس قسم کی کال آج دی گئی ہے کہ موٹر ویز بند ہو رہی ہیں, جلاؤ گھلاؤ ہو رہا ہے, موٹر ویز کے اوپر ٹائر جلا دیے گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے, کوئی جلاؤ گھلاؤ کی کال نہیں دی گئی. احتجاج بالکل ہو رہا ہے, اور لوگوں میں بہت غم و غصہ ہے, اور کئی جگہ پہ لوگ ظاہر ہے کہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کی زندگی پہ ہوا ہے جی, اور یہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہو گیا ہے کہ وہ آج حیات ہے, ورنہ وہ جس طرح کا حملہ تھا اس میں تو بچنے کے چانسز بہت کم تھے. تو لوگوں کے اندر جو غم و غصہ ہے اس کا اندازہ بھی تو ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی جلاؤ گھلاؤ کی کال دے گی, نہ ہی اس کو اپروو کرے گی,
نہ ہی اس کو سپورٹ کرے گی. سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان ہے, اس کے بعد سر پھر ایک بیان دینا, آپ کہیں کہ موٹر ویز کھولیں, سڑکیں کھول دیں, آپ ایک سٹیٹمنٹ اسد عمر صاحب دے دیں, عمران خان صاحب دے دیں, ایک ٹویٹ کر دیں کہ بھائی یہ ہم نے موٹر ویز بند کرنے کی کال نہیں دی ہے, سڑکیں بند کرنے کی کال نہیں دی ہے, یہ مسافروں کو پریشان نہ کریں. یہ ایک جملہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. تو آپ نے ابھی سوال میرے سے کیا نا, آپ اس وقت میرے پاس تو ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا لوں کہ کوئی جلاؤ گھراؤ کی کال جو ہے ہماری پارٹی نے نہیں دی. ٹھیک ہے, رائٹ سر, ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد شریف صاحب نے شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ عمران خان جو بیان بازی کر رہے ہیں, جو اداروں پر حملے کر رہے ہیں جملے بازی کے ذریعے سے, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ایک قانونی, اور یہ رات جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہمارے سامنے آئی تھی, اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اداروں کو ملائن کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے عمران خان کے خلاف, اور حکومت اگر ان کو قانوناً گرفتار کرنا چاہے تو کیا کر سکتی ہے؟ نظر بند کرنے کی آپشنز ہیں عمران خان کو, کیونکہ عمران خان کو پہلے گرفتار کرنے کے لیے 2 مرتبہ کوشش کی گئی تو اس میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی. حکومت کے پاس راستے کون کون سے ہیں؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب, یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہدایت کی ہے شہباز شریف صاحب کو, اگر خیر نہ بھی کرتے تو شہباز شریف قانون کے دائرے میں رہ کر تمام اقدامات اٹھانے کے پابند ہیں, وہ بھی اور وزارت داخلہ بھی اور باقی ادارے بھی, لیکن عمران خان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ کن آپشنز پہ غور ہو رہا ہے حکومت کے ہاں؟ دیکھیں, ایک تو جو کیسز آلریڈی ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں کرپشن سے ریلیٹڈ, ان کے اوپر کارروائی کی جا سکتی ہے. پھر جو ہے ظاہر ہے اگر وہ بغیر ثبوت کے الزامات لگاتے جائیں گے اور وہ خالی ایک طرف وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی جو ہے یہ بڑا غیر آئینی, غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدام ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے, مجھے سپورٹ کرے, مجھے بچائے, مجھے وزیر اعظم بنائے, تو وہ اپنی جو غیر آئینی خواہشات ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر آئینی ہوں یا جو بھی ہوں وہ میری پوری ہونی چاہیے, مگر دوسرے سارے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں. تو یہ ان کی جو خواہشات ہیں ظاہر یہ تو انٹرٹین نہیں ہو سکتی. جو انہوں نے ایسے کام کیے ہوئے ہیں جو قانون کے دائرے سے باہر ہیں, اس کے اوپر ان کی پکڑ ہونی چاہیے اور وہ ہوگی. پھر ایک بات یہ کی گئی ابھی کہ جی جو ہے وہ مطلب کہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا, ہم نے اس کی مذمت کری, سب لوگوں نے جو ہے ہماری پارٹی میں اس کی مذمت کی, مگر آپ کو یاد ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ حملے کی ذمہ دار خود بے نظیر ہی ہیں, بے نظیر بھٹو ہی ہیں. یہ ٹیلی گراف میں کیا کہتے ہیں پوری کی پوری خبر جو ہے وہ پبلش بھی ہوئی تھی. تو پھر ابھی یہ بات کی گئی کہ جی جو ہے وہ کوئی جلاؤ گھراؤ کے حکم نہیں دیا گیا. ان کے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کی, ان کی تقریریں موجود ہیں جس کے اندر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم ہتھیار لے کے اسلام آباد کے اوپر حملہ کریں گے. جو علی امین گنڈا پورا اس نے تو یہ بھی کہا کہ جو ہمیں کوئی روکے گا تو ہم آگے سے ہتھیار کا استعمال کریں گے. تو یہ جہاں پہ مطلب کہ معاملات اس طرح کے ہوں کہ خود آپ کسی قانون قاعدے کو مانتے ہی نہ ہو, نہ آپ سپریم کورٹ کو مانتے ہو, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر مانتے ہو, نہ ریڈ زون کو مانتے ہو, آپ جو ہے خود آپ کہو کہ میرے پہ کسی قانون کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا, مگر باقی سارے جمہوری بھی رہیں, یا جب تک میں کہتا ہوں جمہوری رہیں, جب میں کہتا ہوں تو جمہوری نہ رہے. مطلب کہ معاملہ جو ہے وہ آئین اور قانون کا بھی نہیں ہے. اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو آپ کیا عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں اس ملک میں بہت مقبول لیڈر جو ہے عمران خان سے بہت زیادہ مقبول لیڈر جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں, جیلیں بھی گئے ہیں, جلا وطن بھی ہوئے ہیں, پھانسیاں بھی لگی ہیں ان کو. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ آسمان سے تو اترے نہیں ہیں, اور انہوں نے جو کام کیے ہوئے غلط, پنجاب میں ہے نا, وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب پولیس آپ کی نہیں ہے, آپ اسلام آباد پولیس کی جورسڈکشن میں نہیں ہیں, وہ وہاں پر لاہور پولیس نے ان کو کرنا ہے, تو پریکٹیکلی یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں جو ہے وہ اس کے اوپر تو جو بھی لائے عمل جو بن رہا ہوگا اس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہوگا کہ کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو نہ بھی کرنا پڑے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ انہیں کرنا ہی پڑے گا, لیکن جو بھی معاملہ ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا اور اس کے حساب سے معاملہ چلایا جائے گا. ویسے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومت کو احکامات بھی جاری کر سکتی ہے, اور قانون کے مطابق جو ہے وہ جو صوبے کی بیوروکریسی ہوتی ہے اس کو چلنا ہوتا ہے, وہ کسی کی خواہشات کے اوپر نہیں چل سکتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ معاملات کو ڈیفیوز کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ اس ملک میں چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بات کریں. اور یہ جو بہت زیادہ فرکشن پیدا ہو گئی ہے اور جو عمران خان صاحب کی جو خواہشات ہیں ان کو اپنی خواہشات کو سائڈ پہ کر کے ان کو پاکستان کے مفاد کے اندر جو کام ہے وہ کرنے چاہیے. اس کے اندر ہم نے پہلے بھی ان کو کہا چارٹر آف ڈیموکریسی کا چارٹر آف اکانومی دونوں کا ہم نے کہا. تو اگر وہ کوئی اس کے اندر کوئی سیریس معاملہ سمجھتے ہیں تو اس پہ یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جی میرا دل چاہ رہا ہے تو الیکشن کراؤ, میرا دل نہیں چاہ رہا تو الیکشن نہ کراؤ, میرا دل چاہ رہا ہے تو مجھے سپورٹ کرو, مجھے سپورٹ کرو, اگلوں کو نہ کرو. اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے نا. پھر آپ ایک طرف آپ قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, ساتھ ہی آپ آئین اور قانون کے دھجیے میں اڑا رہے ہوتے ہیں اپنے بیانات میں. تو یہ جو ہے یہ ظاہر ہے یہ اس طرح تو معاملہ نہیں چلایا جا سکتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. مگر عامر زیاد صاحب, یہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے؟ جو رات ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی دیکھا ہے, اس کا اظہار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے اور ان کو ہدایت بھی نواز شریف صاحب نے کی ہے. مگر عملی طور پر عمران خان کے خلاف کیا کرنا ممکن ہے؟ اصل بات یہ کہ پچھلے چند ماہ میں ہماری سیاست میں بہت سارے کہتے ہیں رانگ ٹرن, غلط طرف مڑی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست میں عوام میں تقسیم بہت شدید ہوئی ہے, نفرتیں بہت بڑھی ہیں اور پولرائزیشن بہت بڑھی ہوئی ہے. اچھا, اس میں اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے اگر آپ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے اوپر ان پہ جو بھی کیسز ہیں, جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بہت ہی ککڈ اپ ہیں, سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں. توشہ خانہ کا بہت ہی ہلکا کیس ہے. فورن فنڈنگ کیس جو ہے اگر آپ کسی بھی ماہر قانون سے بات کر لیں وہ ایسا کیس نہیں ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جہاں بلینز آف روپیز کے کیس تھے ان کیسز کو دیکھتے ہی دیکھتے نمٹا دیا گیا, بری ہو گئے, پورا سسٹم مینیپولیٹ ہو گیا. تو اگر ان بنیادوں پہ عمران کو گرفتار کرتے تو ظاہر ہے کہ سوالیہ نشان ہوگا. دوسرا, یہ جو عمران خان پہ یہ بات ہو رہی کہ جنہوں نے تنقید کی ہے, کچھ لوگوں کا نام لیا ہے, تو اس کی ہمارے پاس بہت طویل تاریخ ہے, اور اس میں مطلب ہے محترم نواز شریف صاحب کا نام بھی بالکل صف اول میں آتا ہے, مریم صاحبہ کا بھی آتا ہے, دیگر لوگوں کا بھی آتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان پہ, جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے تنقید کی ہے, اور اس کے بارے میں تو دوہرے معیار نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں ایک بات کروں اس پہ مجھے سزا نہ ملے, لیکن اسد جو ہے اگر اسد صاحب وہی بات کرے تو اس پہ ان کو سزا مل جائے. تو کبھی دو پیمانے نہیں ہوتے. اگر دو پیمانے ہوں گے تو مزید پولرائزیشن بڑھے گی. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت جو ہے سمجھداری کی ضرورت ہے, اور اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو قریب لایا جائے نہ کہ دور کیا جائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اس وقت میں جو سمجھتا ہوں چیلنج ہے کہ جی ہمارا جو سب سے اہم ترین ادارہ جس کو ہم کہتے ہیں سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان کا, فوج پاکستان, اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر ایک کیچڑ اچھالی جا رہی ہے, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس کا اعتماد, وہ کہتے ہیں نا بیرکس کا اور عوام کے درمیان دوریاں نہیں ہونی چاہیے, قربتیں ہونی چاہیے, لیکن ان قربتوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کا جو وہ ہے طریقہ کار سختی نہیں ہوگا, اس کا طریقہ کار ڈنڈا نہیں ہوگا, لیکن لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے. اور اس میں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا, دیکھیں فوج کی مقبولیت کی 3-4 وجوہات ہیں. لوگ جو ہے آئیڈیولوجیکل بنیادوں پہ پاکستان فوج سے پیار کرتے ہیں, رہے ہیں اور آج بھی کرتے. وہ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے کور انٹرسٹ کو سرو کرتی ہے. کشمیر کے اوپر جناب اس کا ایک ہمیں اعتماد ہے کہ جی ایک بڑا زبردست سٹینڈ ہے, بھارت کے خلاف اس کا ایک سٹینڈ ہے, نیوکلیر پروگرام پر ہے. اسی طرح ہماری فوج کا ایک اینٹی کرپشن نیریٹو ہوا کرتا تھا. اور جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھیں تو ظاہر ہے اس میں بڑا اہم کردار بھی ہے اور بڑا ہاں نا, اس کا میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک آخری بات میں اس میں ایک ان کا اینٹی کرپشن نیریٹو تھا. تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کا پرسپشن یہ کہ وہ کلائم ڈاؤن ہوا ہے, بہت سارے کہتے نہیں ہوا. تو فوج کو چاہیے, کیونکہ 4th جنریشن وار کی بات کرتی, تو فوج کو اسی پیمانے پہ پرسپشنز پہ کام کرنا ہوگا, اور جو کہ میرے خیال میں کر بھی رہے ہوں گے. ان کے تھنک ٹینکس بہت بڑے ہیں, ان کے یہاں بڑے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ یہ کہ ڈنڈا اٹھایا جائے. کیونکہ مجھے جو لگ یہ رہا ہے کہ بعض ہمارے سیاسی پلیئرز کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کا جو مضبوط ترین ادارہ ہے, پاکستان کا جو سب سے قابل اعتماد ادارہ ہے, اس کا اور ایک مقبول ترین جماعت کے درمیان جو ہے فرکشن یا تضاد ایسا بڑھا دیا جائے کہ تصادم ہو جائے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو فوج کا اپنا جو کردار ہے, آئینی کردار ہے, اس کے مطابق کام کریں. لیکن جب حالات گمبھیر ہوتے ہیں تو عوام کی نظریں فوج کی طرف ہوتی ہیں, فوج کو دیکھتے ہیں, اس کی قیادت کو دیکھتے ہیں کہ مسئلے کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں, ڈیفیوز کریں سچویشن کو, اور پاکستان کو ایک نیا روڈ میپ دیں جہاں سے ہم ترقی, خوشحالی اور استحکام کی طرف جا سکیں. جناب بالکل ٹھیک ہے. اب آخر میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب جو اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے
اس میں وہ کیا اچیو کر پائیں گے؟ تو حسان خاور صاحب سے میں شروع کرنا چاہوں گا. حسان صاحب، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ تو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے. اب جب 25 مئی کو وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 5 دن میں واپس آ رہا ہوں، لیکن پھر 5 مہینے لگے یا 6 مہینے لگے ان کو واپس آنے میں، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ صحت یاب ہو کر آئیں گے. اب پھر یہ قیاس یہی ہے کہ شاید انہیں زیادہ وقت لگ جائے دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے، کیونکہ اس کی تیاری کرنا ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب کیسے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر پائیں گے اگر وہ فروری مارچ میں الیکشن چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بارہا کہا ہے؟ تو کیا جو اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اب سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے سے ہوگی لانگ مارچ کے بجائے؟ دیکھیں، 2-3 باتیں میں آپ کو بتاؤں. خان صاحب نے جب بھی حقیقی آزادی کی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی آزادی اصل میں رول آف لا کے اوپر بیسڈ ہے. اگر اس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو نہ لوگ آزاد ہوں گے، غریب کے لیے قانون الگ رہے گا، امیر کے لیے الگ رہے گا. خان صاحب پہ جو اٹیک ہوا، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، یہ بیسیکلی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا عمران خان کو پاکستان میں انصاف مل سکتا ہے. میرے خیال میں یہ تو سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے جس کو ہم نے آگے لے کے جانا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اس کیس کے حوالے سے ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوں گے، ہم احتجاج کرتے رہیں گے. لانگ مارچ کے حوالے سے خان صاحب نے بڑا کلیئر بات کی ہے کہ جیسے ہی وہ اسپتال سے نکلیں گے، وہ احتجاج جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ہے. ایف آئی آر میں آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد اس میں احتجاج میں آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ جی بالکل یہ مطالبہ ہے کہ ان 3 لوگوں کو عہدے سے ہٹایا جائے اور ان کا نام ایف آئی آر میں ڈالا جائے اور کیس کی تحقیقات آگے چلیں. بڑا کلیئر خان صاحب نے کر دی بات. اچھا، تو یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری بات، یہ احتجاج ہو گیا اس چیز کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی خان صاحب صحت یاب ہوں گے، اس موومنٹ کو لیڈ کریں گے، یہ موومنٹ دوبارہ سٹارٹ ہوگی. خان صاحب نے اس مطالبے سے اور پاکستان تحریک انصاف نے پیچھے نہیں ہٹنا کہ پاکستان کو فوری اور شفاف انتخابات چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان مزید ایک پولیٹیکل ٹرموائل کا متحمل ہو سکتا ہے اور اگلے 8-10 مہینے یہ اسی طرح چلتا رہے گا، تو میرے تو اس کی سمجھ پہ بڑا شک ہوگا، کیونکہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا. اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. دوسری بات جو عامر ضیاء صاحب نے کی، یہ بڑی اچھی بات کی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک ویج، ایک کھائی بنتی ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت میں اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے میں، اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا، مجھے اور آپ کو ہوگا. ہم نے اس کو پر کرنا ہے، اور اس کو پر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میسر کریں، ٹرسٹ بلڈنگ کریں. جس شخص پہ جو نام آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرے. جی، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آپ نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو کیسے یہ نظام آگے 8-10 مہینے کے لیے چل سکتا ہے جیسے اب چل رہا ہے. عفنان صاحب، کیا اس کو ایسے ہی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے 8-10 مہینے کے لیے مزید؟ دیکھیں، بالکل اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے صرف اس میں جو مشکل میں ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ نہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کیسے جلد از جلد دوبارہ اس عہدے پہ بیٹھ جائیں. باقی کیا کہتے ہیں نہیں، مگر عفنان صاحب کیا اس سچویشن میں یا ان حالات میں ڈیلیور بھی کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان آگے پروگریس بھی کر سکتا ہے یا صرف ضد ہے کہ پورا کرنا ہے، وقت تو پورا ہو جائے گا، یا بہتری کا، خوشحالی کا راستہ نکل سکتا ہے؟ نہیں، ضد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. $13 بلین کا آج ہم نے ڈیل کریک کی ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ چائنا، جو کہ ہمارے جو ڈیٹ کے ایشوز سے ان کو ریزالو کرنے کے لیے. اب ہمیں اگست 2023 تک جو ٹینیور ہے پی ایم ایل این کا، کوئی ہمیں فائنینشیل گورنمنٹ کو ایشوز نہیں ہے، کوئی ڈیفالٹ کا رسک نہیں ہے، سارا کچھ. اور یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ڈالر جو ہے مزید کمزور ہوگا روپے کے مقابلے میں. تو یہ ہم نے جو ہے وہ اپنا پورا ہم کام کر رہے ہیں دن رات، اور ہم انشاءاللہ ڈیلیور بھی کر کے دیں گے. بات جو ہے انہوں نے ابھی کہا کہ جی دوہرے معیار نہیں ہونے چاہیے. یہ جو نواز شریف نے کہا تھا، تو نواز شریف نے 21 سال کی جیل بھی، وہ اپنا کی سزا بھی ہوئی ہے، سالوں جیل بھی گئے ہیں، پوری خاندان نے جیل کاٹی ہے. یہ جو ہے ان کو تو آج تک کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، یہ تو ایک دن نہیں جیل گئے آج تک. تو یہ جب دوہرے معیار ہے نا، یہ آتے ہیں، یہ معیار دونوں طرف لگنے چاہیے، ساری کرٹیسزم کے اوپر نہیں ہو سکتے. پھر جو ریسیونگ اینڈ ہے اس کو بھی دیکھیں، یہ ایک طرف کچھ ہوا ہی نہیں آج تک، صرف پیار اور محبت ملا ہے، اس کے علاوہ تو ملا ہی کچھ نہیں. تو اور اینڈ میں یہ کہوں گا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دیکھیں، یہ اپنی ضد کو چھوڑ دیں کہ جی الیکشن. یہ 2013 سے 2018 بھی یہی ضدیں لگائی گئی تھیں اور ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اور آگے بھی نہیں مانی جائے گی. اس طرح کوئی بچہ ضد کرنا شروع کر دے کہ جی مجھے ابھی الیکشن ہے، فرض کرے الیکشن یہ ہار جائیں، اگلے دن پھر کہیں دوبارہ الیکشن کراؤ، یہ تو تماشا ختم نہیں ہوگا ملک کے اندر. اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کی خواہشات کے اوپر پورے ملک کو آپ جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیں.
تو یہ جو ہے بڑی افسوسناک سچویشن ہے. جا کے اپوزیشن کریں. اور یہ انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا پچھلے 6 مہینے میں، ان کی بات نہیں چلی. یہ روڈ پہ بھی آ گئے، انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن ان کی دال نہیں گلی اور یہ آئندہ بھی نہیں گلے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے نومبر بھی پورا کہہ رہے تھے ہم نومبر سے پہلے کر لیں گے، اکتوبر میں کر لیں گے. سپتمبر نہیں ہوا نا آپ سے. اگر آپ کر سکتے ہوتے تو کر لیتے. آج آگے آگے کہتے ہیں نومبر بھی نکل جائے گا، لیکن آپ کی بات نہ پہلے مانی گئی تھی نہ آئندہ مانی جائے گی. آپ جا کے ڈیلیور کریں پختونخوا میں، پنجاب میں، اس ملک کے لوگوں کے مسائل حل کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ہوائی قسم کے بیانیاں بنا کے صرف وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہوں جلد از جلد. یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. اس طرح نہ ایون پولیٹیکل پارٹی چلتی ہیں، اس طرح مافیا چلتے ہیں کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہی آئین و قانون ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی میری ہی بات مانی جائے، میں سب سے ٹھیک ہوں، میرے علاوہ میرے جو ساتھ لوگ ہیں وہ سارے ایماندار ہیں، باقی سارا پاکستان کرپٹ ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد واپس دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اب راستہ اختیار کیا ہے ان کے پاس کیا آپشنز بچے ہیں اور کیا وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عامر زاہد صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج عمران خان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کے لیے فل کورٹ کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر فل کورٹ کمیشن بنایا جائے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی سود مند تجویز ہے اور اس سے پولیٹیکل ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہوگا؟ عمران خان بھی ظاہر ہے اس پر متفق ہو سکتے ہیں. کیسی تجویز لگ رہی ہے آپ کو پرائم منسٹر کی؟ دیکھیں بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ عمران خان صاحب کیسے اس تجویز کو لیتے. تو اس کا رد عمل تو ظاہر ہے کہ حسن خاور صاحب جو ہیں وہ زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بات یہ کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچا کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں کرنی ہوں گی. ابھی یہ لگ رہا ہے کہ جی گوٹ پھنسی ہوئی ہے، ہماری سیاست جو ہے بند گلی میں آ گئی ہے. دیکھیں پاکستان کی اگر ہم سنجیدہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹھوس 5-10 سال کی آپ کو ایک پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر اس حکومت کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی میعاد جو ہے وہ بہت اگر ہوئی تو 9 مہینے 10 ماہ ہوگی، 11 ماہ ہوگی، اس میں ظاہر ہے کہ ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا سکتے. بات یہ ہوتی کہ جی یہ جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی اگر آپ ایک الیکشن کروا دیں، انہوں نے بھی 6-7 مہینے پورے کر لیے. نہیں کہتے نا جب تک آپ کیئر ٹیکر بناؤ گے 2-4 مہینے اور گزر جائیں گے، تو آپ کو اگر 4-6 مہینے پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ایک کہتے ہیں نا کہ مڈل روڈ ہے کہ ٹھیک ہے نون لیگ کی بھی بات مان لی گئی، انہوں نے بھی حکومت کا شوق ان کا پورا ہو گیا، کیسز ان کے مینج ہو گئے جو کرپشن کے تھے، نیب لاز کے اندر جو تھی ترامیم ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں، تو بہت کچھ مل گیا ہے اس حکومت کو پی ڈی ایم کی. اسی طرح جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ اور بھی کرنا ہوگا، تو یہ بتائیے کہ عمران خان نے جو اب راستہ اختیار کیا، نہیں ظاہر ہے ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ تو مؤخر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کب تک کے لیے، لیکن متبادل کے طور پر وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. شاید روزانہ کی بنیاد پر دیں یا 2-4 دن میں ایک دفعہ کال دیا کریں. تو یہ راستہ آپ کو عمران خان صاحب کا جو سیاسی راستہ ہے یا احتجاج کا راستہ ہے، اس سے ان کے اپنے مقاصد یا اہداف حاصل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان کے آپ کو؟ دیکھیں امکان ہر چیز کا ہوتا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عمران خان نے ہر پرامن جمہوری طریقہ تو اپنا لیا، جلسے کر لیے، اپیلیں کر لی، ریزن کی بات کر لی. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سیاسی قیادت کے ہاتھ میں چیزیں رہتی نہیں ہیں. وہ احتجاج کرنے نکلے، لوگوں نے جلاؤ گھراؤ شروع کر دیا، لوگ بڑے ناراض ہیں، انفلیشن بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، معیشت ٹھپ ہو گئی، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہماری، تو بہت سارے مسائل ہیں ہمارے پاس. اس پہ جو ہے ایسے لوگ بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ جو احتجاج کی کال ہے وہ پرتشدد نہ ہو جائے. اور ایک بار اگر ہو جاتی ہے اس کا ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو پھر آپ کوئی آدمی چیک نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تضاد کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو عمران خان میرے خیال میں تنگ آمد پر جنگ آمد والی بات ہوگی تو لوگ یہ احتجاج کی طرف اگر جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بھائی پولیس نے گولی چلا دی، فرض کریں غلطی ہو گئی ان سے، ہو سکتا ہے نا بھول چوک مس کیلکولیشن ہوتے ہیں، اس پہ پھر چیزیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کہ احتجاج کی کال سے پہلے، اس سے پہلے اگر جو بیک ڈور کوئی چینل کے اوپر بات ہو سکے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے، حکومت کردار کرے، یہ لوگ بھی فلیکسیبلٹی شو کریں پی ٹی آئی، اور کوئی بیچ کی راہ نکالے پاکستان کے لیے اور اس کے عوام کے لیے. جناب
جی بالکل صحیح ہے. اور یہ جو تجویز ہے اس پہ حسان خاور صاحب پرائم منسٹر نے دی ہے کہ فل کورٹ کمیشن بنایا جائے اور مجھے بلایا جائے گا تو میں بھی اس میں پیش ہوں گا, بڑی معقول تجویز لگتی ہے. ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اگر ایف آئی آر کراتے ہیں تو اس کے بعد بھی جانا تو معاملہ عدالت کے پاس ہی ہے. اگر سپریم کورٹ کا فل کورٹ کمیشن بنتا ہے آپ کے الزامات کی تحقیقات کے لیے اور اس میں شہباز شریف کہتے ہیں میں بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں, تو اس سے میرا خیال ہے تحریک انصاف اگری کرے گی یا کرنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو صرف قانونی بات اس کو بتا سکتا ہوں کہ اگر فل کورٹ بھی بن جائے گا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ خود تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے, وہ پھر کسی ایجنسی کی ذمہ داری لگائے گا کہ آپ تحقیق کر کے شواہد کے اوپر انویسٹیگیٹو اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کریں. قانون کے مطابق طریقہ یہ ہے, میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ قانون یہ 200 سال سے قانون بنے ہوئے ہیں اور اس ملک میں چل رہے ہیں, اگر غلط ہے تو بدل دیں بعد میں, لیکن وہ یہی ہے کہ آپ پہلے ایف آئی آر کریں گے کیونکہ یہ کرمنل کیس ہے, یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے. اسیسینیشن اٹیمپٹ کا تو پہلے کرمنل کیس رجسٹر ہوگا, اس کے اوپر ایک قانون میں طریقہ کار لکھا ہے جس پہ تحقیق ہونی ہے, تو اس سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جانے کو تیار ہیں لیکن یہ ہے کہ کیسوں سے ڈر رہی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, عامر اعجاز صاحب نے بات ٹھیک کی ہے, ہمارے اس وقت 3 ایشوز ہیں اور وہ یہ ہے کہ جی پہلے خان صاحب کے کیس کی تفتیش ان کی مرضی اور تسلی کے مطابق, قانون کے تقاضوں کے مطابق, اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے پھر یہ تفتیش کون سا ادارہ کرے آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہے, اس وقت تو پولیس ہی کرے گی, اور کیا کرے گی؟ اگر اس پر دباؤ نہ ڈالا جائے تو پولیس ہی کرے گی, بالکل, اور کس نے کرنا ہے یہ تحقیق. دوسری بات یہ ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن, اور وہ الیکشن شفاف کرانے کے لیے ضروری ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے تاکہ الیکشن کی کریڈیبلٹی ہو, لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہو, اور دونوں پارٹیاں کہیں جو ایسے شخص کو لگائیں جس پہ سب کا اعتماد ہو. یہ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت, یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو تینوں باتیں بتا رہا ہوں یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے, یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ 3 مطالبات ہیں. کیا کہیے گا عفنان صاحب اس پر؟ تفتیش ہو پہلے, کیونکہ سپریم کورٹ کا کمیشن آپ بنا بھی دیں گے, تفتیش اگر صاف شفاف طریقے سے نہیں ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کا کمیشن کیا کرے گا؟ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں فوری اور صاف شفاف انتخابات. کوئی ایک مطالبہ نہیں ہے نا جس کو آپ پورا کر سکیں, متعدد مطالبات ہیں عفنان صاحب. اچھا عامر اعجاز صاحب کیا کہیے گا سر اس پر؟ جی ذرا دہرائیے گا سر, سوری میں نے آپ کا سوال مس کیا جناب. جی جو مطالبات وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ کمیشن ہے وہ تفتیشی ادارہ تو نہیں ہوگا, تفتیش تو بہرحال اداروں نے کر کے دینی ہے, اور صاف شفاف تحقیقات پولیس کیسے کرے گی کہ پولیس ایک ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نہیں, یہ بات دیکھیں بالکل درست بات ہے کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ خود نہیں کرتی, وہ پولیس کو کہے گی, کرپشن کیس ہے تو ایف آئی اے کو کہے گی, نیب کو کہے گی, اور پھر جو لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگر پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے ہمارے یہاں بڑی پرانی وہ ہے کہ جناب جب باسز چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہی ایف آئی اے تھی کہ جب ان پہ وہ تھا کیس تھا شہباز شریف صاحب پہ, تو وہ ایویڈنس پیش کرنے کے لیے تیار تھی, وہ وزیر اعظم بن گئے, انہوں نے کہا جی ختم کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے ایک ہماری یہاں تلخ حقیقت ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو وہ جو لوگ انفلوئنس کر سکتے ہیں جن کے اوپر شبہ ہے ان کو تو ذرا سے دور ہونا چاہیے, کم از کم جو ہے وزیر اعظم یا انٹیریئر منسٹر کوئی تو آپ اچھوئی کے لیے جو ہے اسٹیپ لے کہ جہاں پر جو ہے کہ آپ آغاز صحیح کر سکے, تو یا یہ انشور کرے کہ جناب وہ لوگ ان پہ پولیٹیکل انفلوئنس استعمال نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی, اور جب تک آپ نہیں دیکھیں گے یہ چیزیں انشور نہیں کریں گے اس وقت تک میرے خیال میں پاکستان کی سیاست کی جو حدت ہے اس پہ کمی نہیں آئے گی, بے چینی بڑھے گی, تصادم بڑھے گا, مازداری بڑھے گی, جو ہمارے لیے درست نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے. اس میں آج حسان خاور صاحب جو پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ بورڈ کے میڈیکل رپورٹ سامنے آیا ہے اس کے ذریعے سے, اور پھر کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 4 گولیاں ان کو نہیں لگی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس میں جو کیس کی بنیاد ہے وہ تو ایم ایل او ہونا چاہیے تھا, آپ قانون کی بات کر رہے ہیں, وہ ہوا نہیں ہے, کسی سرکاری ہاسپٹل میں وہ گئے نہیں ہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ موجود نہیں ہے. کیسے کل کو یہ کیس میں جا کے پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب سچ بول رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے؟ نہیں, ہم نے سرکاری ڈاکٹرز کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ کے ایگزامن کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ کس بنیاد پہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تو عمران خان کی زندگی پہ حملے کا تھا ایشو. شہباز شریف تو ابھی تک جو پرائم منسٹر آفس کی ان کی اپنی پرائیویٹ کانورسیشن ریکارڈ ہوئی تھی اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکے. کیا کریڈیبلٹی آپ مجھے بتائیں؟
वही कॉम्प्रोमाइज हुआ ना उसके अंदर, उनकी जाती गुफ्तगू थी, कॉम्प्रोमाइज हुई, उसके ऊपर क्या हुआ है? तो ये बैठ के ये कह रहे हैं कि ये कर देंगे, क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स जो अपने लगाए हुए अपने ऊपर जिस चीज में वो खुद कॉम्प्रोमाइज हुआ हो, वो खुद वजीर आजम वक्त का वजीर आजम हो, उसके ऊपर वो कुछ ना कर सका हो, तो बैठ के अपना जो सबसे बड़ा मुखालिफ है, जो उसका नाइट मेयर है इमरान खान, इज अ नाइट मेयर फॉर शहबाज शरीफ, उनके ऊपर कातिलाना हमले के जिसपे हम उनको नामजद कर रहे हैं, वो उसकी तहकीकात करवाएंगे, ये बात मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने तमाम बातें ऐसी ही करनी है जो किसी तरह लोगों की तवज्जो इधर उधर लेके जाएंगे, लेकिन इस चीज से कौम की तवज्जो हटेगी नहीं। राइट सर, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, आमिर ज़िया साहब और सर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।